سیدنا فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ تعالی علیہ بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں۔ آپ نے دیکھا کہ آپ کا بیٹا نا کسی کو دینے کے لیے دینار تول رہا ہے، تو جو دینار تھے نا ان کے اوپر مٹی لگی ہوئی تھی، کیونکہ تول کے دینے تھے کسی کو، تو ظاہر ہے مٹی کی قیمت تو کچھ بھی نہیں اور دینار تو دینار تھے، لیکن وہ نا دیناروں کے جو اوپر نقش ہوتا نا بنا ان پہ مٹی لگی ہے۔ تو اب وہ بچہ کر کیا رہا ہے کہ ہر دینار کے اوپر سے نا مٹی صاف کر رہا ہے تاکہ دیناروں کے وزن میں مٹی نہ تلے۔ ظاہر ہے جس کو اس کے ساتھ تو زیادتی ہو گئی، مٹی کی کوئی قیمت نہیں، دینار دینار ہے، تو وہ ہر دینار کے اوپر سے مٹی صاف کر رہا ہے۔ تو حضرت فضیل بن عیاض نے اپنے بیٹے کو دیکھا تو آپ نے فرمایا، میرے بیٹے تیرا یہ عمل کہ تو دیناروں کے اوپر سے مٹی صاف کر رہا ہے تاکہ مٹی بھی دیناروں کے وزن میں نہ تل جائے، تیرا یہ عمل 2 حج اور 2 عمرے کرنے سے افضل ہے حضرت، تیرا یہ عمل 2 حج اور 2 عمرے کرنے سے افضل ہے حضرت۔ لیکن اللہ معاف فرمائے ہمارا حال عجیب ہے یار، کم بھی تو لو۔ آج بھی تقریباً حضرت دودھ لینے جاؤ نا دکانوں پہ، تو وہ جو جس سے وہ دودھ دیتے ہیں حضرت، تھلوں میں چبا ہے اور سائڈاں تیری چب نہیں حضرت، نیچے سے بھی نا اس کو دبا کے وہ اوپر کر دیا گیا، اور ویسے بھی اس کو نا چھوٹے چھوٹے، کم تو لو، ملاوٹ کرو حضرت، اور پھر کیا کرو، پھر عمرے پہ چلے جاؤ۔ لیکن وہ کیا فرما رہے ہیں کہ تیرا صرف یہ عمل کہ تو دیناروں کے اوپر سے مٹی صاف کر رہا ہے، یہ 2 حج اور 2 عمروں سے افضل ہے حضرت۔ کبھی کبھی حضرت کوئی اس طرح کا ولی ملتا ہے، ہم حضرت ادھر کو نارووال سائڈ پہ گئے، سردی بڑی زیادہ، تو کچھ چائے پینے کا پروگرام ہمارا بنا، ہم اترے، ہم نے چائے کے لیے کہا، تو نظر پڑی تو دکان پہ نا تھوڑی سی برفی بھی رکھی تھی، کوئی بزرگ تھے، تو ہم نے ان سے کہا کہ حضرت کو تھوڑی سی برفی بھی دے دیں ساتھ۔ تو میں نے حضرت اس بندے کو دیکھا کہ اس نے جب ترازو، چھوٹی سی وہ ترازو تھا، تو اس سائڈ پہ نا انہوں نے کاغذ رکھا اور اس کے اوپر برفی کے ٹکڑے رکھے، لیکن اس سائڈ پہ بھی انہوں نے کاغذ رکھا، اس کے اوپر پھر انہوں نے بٹے رکھے۔ یہ رب کا ولی تھا جی، وہ رب کا ولی تھا، کیونکہ حضرت کاغذ بھی تو برفی کے وزن میں تلنے لگا تھا نا ساتھ، کاغذ کے پیسے تو تھوڑے سے تھے، برفی 1200 روپے کلو تھی حضرت۔ انہوں نے جب اس سائڈ پہ نیچے کاغذ کا ٹکڑا رکھا کہ ظاہر ہے ترازو تو گندا تھا نا، تو اس کے رکھ کے اس کے اوپر انہوں نے برفی کے ٹکڑے، اب اس سائڈ پہ انہوں نے صرف وہ بانٹ، جس کو ہم پنجابی میں کہیں گے وٹے، وہ ہم نے میرے خیال سے پاؤ برفی لی ہے حضرت، لیکن انہوں نے کیا کیا، انہوں نے حضرت اس سائڈ پہ بھی کاغذ رکھ کے اس کے اوپر حضرت انہوں نے بانٹ رکھے۔ میں نے کہا اے جو ولی حضرت جی رب دا ہے، کیسا تول پورا ہے حضرت، کہ اگر ادھر کاغذ رکھا ہے تو پھر ادھر بھی کاغذ، تاکہ برفی کے پیسے لگیں حضرت، کاغذ کے پیسے برفی کے پیسے میں نہ لگیں۔ لیکن افسوس حضرت آج یہ رنگ ہمارے پاس نہیں رہے، جدا جدا جتھے جتھے دال لگا تھا کوئی باز نہیں آتا۔ نہیں بیٹا، حلال کھاؤ، اپنے تول پورے کرو حضرت۔ اللہ معاف فرمائے حضرت جی، کون سی چیز ہے حضرت جی، اور میں حیران اس بات پہ ہوں کہ آپ فلٹر پہ چلے جائیں تو حضرت لوگوں کا رش لگا ہے صاف پانی پینے کا، جو ذرا اور لینڈ لارڈ ہیں انہوں نے اپنے گھر نیسلے لگوا لیا ہے، ایکوافینا لگا رکھا ہے، اور پانی آ رہے ہیں۔ اگر پوچھو تو سب عام سے عام بندے کو جو بالکل بھی پڑھا لکھا نہیں ہے، وہ بھی آپ کو آگے سے پورا فلسفہ سنائے گا ذرا جی گندے پانی کے جو نقصان پہ ہے جی، گندا پانی پینے سے لیور خراب ہوتا ہے، گندا پانی پینے سے جو ہے نا وہ کڈنی خراب ہوتی ہے، گندا پانی پینے سے یہ ہوتا ہے، آپ کو پورا حضرت 15 منٹ کا مضمون ہر بندہ سنائے گا گندے پانی کے۔ لیکن میں اس بات پہ حیران ہوں کہ گندے پانی کے نقصان کو تو ہر بندہ مان رہا ہے،
और लेकिन गंदे रिस्क के नुकसान को क्यों नहीं मान रहे? हालांकि गंदा पानी तेरा लिवर और तेरी किडनी खराब करेगा, लेकिन गंदा रिस्क तेरी नस्लें खराब कर देगा, तेरा बीज खराब कर देगा, तेरी नस्ल को तबाह कर देगा गंदा रिस्क। लेकिन क्या है, गंदे पानी के नुकसान को मान रहे हैं सारे, लेकिन गंदे रिस्क के नुकसान को। फरमाया बेटा सिर्फ तेरा ये दिनार के ऊपर से मट्टी साफ करना, तेरा ये दिनार के ऊपर से सिर्फ मट्टी साफ करना कि कहीं मट्टी दिनारों के वजन में न तुले। ये 2 हज और 2 उम्रों से अफजल अमल है। इसलिए हजरत बहुत ध्यान रखो, हजरत बहुत ध्यान रखो, हजरत अपना रिस्क साफ करो। मैं कहता हूँ हजरत हलाल की जो बरकतें हैं वो तो नस्लों में चलती हैं, लेकिन हजरत जी फी ज़माना जो हलाल की क्वालिटियाँ हैं, जो हलाल के फ़वायद हैं, उनमें सबसे पहला और बड़ा फ़ायदा ये है कि हलाल बढ़ता है हजरत जी, हराम बढ़ेगा नहीं कभी भी हजरत जी, हलाल बढ़ेगा हजरत, ये फलता है, ये फूलता है, ये आगे चलता है हजरत, हराम कभी नहीं बढ़ेगा। इसमें बेसुकूनी होगी, इसमें सुकून नहीं होगा, हलाल फैलेगा। ये नबी पाक अलैहिस्सलाम की बारगाह में कुछ शख्स हाजिर हुआ और आके अर्ज़ की, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम, मेरी जो रोज़ाना की सैलरी है ना वो 10 रुपये है, लेकिन पूरी नहीं पड़ती, बड़ी मुश्किल से गुजर बसर है, उधार लेना पड़ता है, आप कुछ अनायत फरमाएं कुछ। भाई ये जितने फेसबुक पे वजीफे चल रहे हैं ना, ये वजीफे तब काम आएंगे जब आप कमा के हलाल लाओगे। अल्लाह का नाम लेने से हराम में बरकत नहीं आती कभी भी। ये ऐसा दम को ईजाद नहीं हुआ कि आप वो बकरी आप कुत्ते पे करें तो वो बकरी बन जाए। वो जितने फेसबुक पे वजीफे लिखे पड़े हैं ना जी रिस्क में इजाफा वो तब होगा जब पहला काम तू ये करेगा कि तू कमा के घर में हलाल लाएगा, वो बढ़ेगा उस वजीफे से। सुबहान अल्लाह व बिहम्दी सुबहान अल्लाहिल अज़ीम, जिस सुन्नतों के बाद 100 बार पढ़े, ये इससे हलाल बढ़ेगा। तो अब कमा के घर ला ही हराम रहा है, तो अब घर में ला ही सूद रहा है, तो भाई सुबहान अल्लाह व बिहम्दी ही से सूद में तो नहीं ना बरकत आनी कोई भी। सूद तो जंग है अल्लाह और अल्लाह के रसूल से। भाई सूरह यासीन से, सूरह वाक़िया से उस रिज्क में इजाफा होगा जिसमें तोल पूरा है, जिसमें धोखा नहीं दिया गया, जिसमें मिलावट नहीं हुई, जिसमें कम नहीं तोला गया, जिसमें फ्रॉड नहीं हुआ, जिसमें रेत नहीं मिलाई गई, जिसमें कंकर नहीं मिलाए गए, वो इन वज़ाइफ से बढ़ेगा। जो है ही गंदा है उसने क्या बढ़ना उस वजीफे से, और बढ़ता है इसमें कतई कोई शक नहीं इतनी। लेकिन पहली शर्त हलाल बढ़ेगा, हराम नहीं बढ़ेगा। तो वो उन्होंने इसकी अल्लाह के रसूल कोई निगाह नबूवत थी। वजीफे वाली बात तो आई बाद में, पहले तो ये देखा जाएगा कि वजह क्या है। 10 रुपये बड़े माकूल पैसे हैं और नहीं पूरी पड़ रही 10 रुपये में। निगाह नबूवत थी जी, देख लिया मामला। आपने फरमाया तू इस तरह करके जाके अपने मालिक से कहे कि मेरी जो रोज़ाना की सैलरी है ना, जो रोज़ाना के मेरे पैसे हैं वो 7 रुपये कर दो। अब वो अर्ज़ ये कर रहे हैं कि अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम 10 रुपये ले रहा हूँ रोज़ाना की मजदूरी उजरत, पूरी नहीं पड़ रही, उधार लेना पड़ता है कुछ ना कुछ इस तरह। 10 में पूरी नहीं पड़ रही, को वजीफा अता करें, को बरकत की दुआ फरमाएं। और अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम आगे से इरशाद फरमा रहे हैं कि तू 7 करवा ला, 3 पे जाके अपने और कटा। उन्होंने आगे से कुछ अर्ज नहीं किया, समेना व अताना। वो चले गए, जाके अपने मालिक से कहा मेरे रोजाना के जो पैसे हैं वो 7 रुपये कर दे। मालिक तो खुश हो गए, 3 रुपये बच गए उसको। लेकिन लिखा ये है कि कुछ दिनों के बाद वो हैरान रह गए। पहले 10 रुपये होने के बावजूद उधार भी लेना पड़ता था और भी बड़े मामले, लेकिन अब 7 रुपये भी खत्म नहीं होते। 7 रुपये भी उनसे खत्म नहीं होते, बच जाते हैं रोजाना। बड़े अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम की बारगाह में हाजिर हुए और सारा माजरा जाके अर्ज किया। अल्लाह के रसूल पहले 10 रुपये थे, पूरी नहीं पड़ती थी, उधार लेना पड़ता था, खत्म हो जाते थे। आपने इरशाद फरमाया कि जाके 7 करवा दे, 3 कम करवा। हालांकि दिल में ख्याल तो आया था 7 में पूरी नहीं पड़ रही, अल्लाह के रसूल फरमा रहे हैं, लेकिन मानने वाले थे वो।
میں نے جا کے 7 کروا دی. اللہ کے رسول علیہ السلام اب تو 7 ختم ہی نہیں ہوتے, میں دونوں ہاتھ کھول کے اس کو خرچ کر رہا ہوں, ختم ہی نہیں ہوتے, مجھ سے بچ جاتے ہیں روزانہ. میرا دسترخوان بھی وسیع ہو گیا ہے. اللہ کے رسول اس میں کیا حکمت ہے؟ تو نگاہ نبوت نے جو چھپی بات دیکھ لی. آپ نے فرمایا اصل میں بات یہ تھی, تو لے تو 10 روپے رہا تھا, لیکن کام تو صرف 7 روپے کا کرتا تھا. تو 3 روپے کی بیچ میں سستی ہو جاتی تھی, 3 روپے کی بیچ میں تھوڑی سی. تو یہ وہ جو 3 روپے کی سستی تھی نا, یہ اس کی بے برکتی تھی کہ جس وجہ سے کام نہیں بن رہا تھا, کیونکہ وہ 3 روپے سستی والے آ رہے تھے بیچ میں, سستی ہو جاتی تھی تھوڑی سی کام. ادھر دیکھا نا ہم بھی کرتے ہیں ادھر جی, بڑی سستی. یہ جو ہے نا حالات و مسائل کے حوالے سے تو سلسلہ بڑا سخت ہے, لیکن ہم کرتے ہیں سستی. ادھر میں نے اس لیے کہا کہ تو لے بھی ساتھ جا کے جتنے کا کام کرتا ہے, کیونکہ اب جتنا تو کام کرتا ہے پیسے بھی تجھے آ رہے ہیں, اور یہ بالکل حلال ہے. اور حلال میں اللہ نے یہ کوالٹی رکھی ہے کہ حلال بڑھتا ہے, حلال پھیلتا ہے, حلال پھولتا ہے. حضرت یہ جتنے وظیفے حضرت آپ پڑھ رہے ہیں نا, جتنے وظیفے میں رزق کے لیے پڑھ رہا ہوں, پہلی شرط یہ ہے کہ وہ رزق ہو حلال. حضرت سورہ یاسین کی برکت پھر اس میں شامل ہوگی, سورہ واقعہ کی برکت پھر اس میں شامل ہوگی. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کی برکت پھر اس میں آئے گی. اگر ہے ہی حرام تو پھر اس میں, اس لیے جیسے حضرت گندے پانی کے نقصان کو مان رہے ہو نا, گندے رزق کے نقصان کو بھی مان جاؤ حضرت. اور پوری حضرت ہم کوشش کریں کہ اپنا تول پورا کریں.